بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وفاقی آئینی عدالت جو کہ 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، اس نے اب پراپرلی باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا ہے، اور ان کے سامنے اب مختلف نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان مقدمات کے اندر جو مقدمات ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہاں پر جو بات چیت ہوتی ہے، وہاں پر جس طریقے سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر آئینی عدالت کے ججز کی جانب سے جو سوالات کیے جاتے ہیں، اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے، بالکل واضح۔ یہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ کرسٹل کلیئر بات بالکل منظر عام پر آ گئی ہے۔ پہلے اس کے بارے میں لوگ خدشات کا خطرات کا اظہار تو کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، اس کے بارے میں یہ لوگوں کی پریڈکشن بھی تھی، یا لوگوں کو نظر آ رہا تھا، کیونکہ ایک پولیٹیکلی جب انالیسس کیا جاتا ہے اور اس کا تجزیہ، تو تمام چیزیں تو بالکل واضح نظر آ رہی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم اسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو آئینی عدالت ہے اس کو قائم کیا جائے، اور اس آئینی عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے تمام کے تمام ججز کو ایک تو سرکاری ماتحت ملازمین کے طور پر ان کو لگایا جائے گا، وہ سرکاری ملازمین بن جائیں گے ماتحت قسم کے، اور دوسرا پوری کی پوری جو عدالت ہے وہ سرکاری ماتحت ادارے کے طور پر چلائی جائے گی۔ اور اب بالکل وہی ہو رہا، بالکل وہی ہو رہا، سیم وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ 2-3 اس کے سلسلے میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہے جو یہ بات ثابت کرتی ہے، اب یہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے، اور اب اس میں کسی کو کوئی رتی برابر بھی، جسے آپ کہہ لیں کہ رتی برابر بھی، پہلے تو چلیں لوگ اس کے بارے میں بیانیہ بنا رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، کچھ سپورٹ کر رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ اچھی بات ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں اچھی بات ہے، وفاقی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں، یہ بننی چاہیے، یہ نہیں بننی چاہیے، یعنی اس طرح کے آرگومنٹس دونوں طرف سے، ایک اس کے پازیٹیو سائڈ، ایک اس کی نیگیٹو سائڈ، دونوں طرف سے آرگومنٹس آ رہے تھے۔ لیکن اب جو یہ 2-3 بڑے مقدمات چلے ہیں اور ان کو جس طریقے سے چلایا گیا، اس سے تو اب بات بالکل واضح ہوگی، بالکل کلیئر ہو گیا ہے، اور وہ خاص طور پر طبقہ یا وہ کلاس یا وہ لوگ جو کہ اس آئینی عدالت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اس کا دفاع کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہم کسی صورت بھی جتنا ان کا دفاع کر لیں گے اتنا ہی بہتر ہے، اور ہم کسی صورت بھی یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یا وفاقی آئینی عدالت بنی ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس سے دستبردار نہیں ہوں گے اپنی آرگومنٹ سے، اپنی دلیل سے۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ بالکل اچھا کام ہوا ہے، اس سے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں کے اندر، پھر اس کے بعد جو آئینی سیاسی ریاستی حکومتی جو معاملات ہیں ان کے جو کیسز ہیں وہ بالکل سیپریٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی جانب سے ایک آرگومنٹ دیا جاتا تھا، اب وہ آرگومنٹ بھی فارغ ہو گیا، وہ دلیل بھی فارغ ہو گئی۔ ہوا کیا؟ 2-3 اس کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی، 2-3 جو بڑے مقدمات ہوئے۔ نمبر 1، اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ جو وفاقی آئینی عدالت ایک قسم کا، یہ تو اب دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ نہ صرف آئین کے اوپر حملہ کیا گیا بلکہ یہ عدلیہ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ اب یہ بالکل بات واضح ہو گئی ہے۔ اس کے اندر جو ججز بٹھا دیے گئے وہ اپنی مرضی کے ان لوگوں نے چن کے، اپنی مرضی کے انہوں نے بٹھا کے لگا دی ہے، جو کہ ان کی مرضی کا فیصلہ دیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور اس کی مخالفت میں، اس کی مذمت کرتے ہوئے بہت سارے ججز سامنے آئے، جس میں سپریم کورٹ پاکستان سے کچھ ججز سامنے آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اب یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے ان کی اصلیت کا، حقیقت کا۔ یہ جاتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں، اور پھر اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت میں وہ 4 ججز جا کے یہاں پر پٹیشن دائر کرتے ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ پھر اس کے بعد جو یہ اس وقت وفاقی آئینی عدالت بنی ہے اس کے خلاف باقاعدہ طور پر پٹیشن دائر کرتے ہیں، لیکن بجائے اس کے اس پٹیشن کو انٹرٹین کیا جائے، اس پٹیشن کو سنا جائے، اس کے متعلق یہ فیصلہ کیا جائے یا اس کے اوپر ریویو کیا جائے، انہوں نے اسٹریٹ اوے سپریم کورٹ کے اندر بھی ریجیکٹ کر دی گئی، اور ادھر جب وفاقی آئینی عدالت کے اندر آئی تو وہاں سے بھی اس پٹیشن کو، اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور بنیاد کیا بنائی گئی؟ بنیاد وہی، دیکھیں معاملہ آخرکار وہیں آ کے رک جاتا ہے کہ یہ جو پورا کا پورا اس وقت عدلیہ کا نظام ہے، یہ پورا کا پورا اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے۔ انہوں نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا،
انہوں نے اس درخواست کو سننے سے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سننی اس درخواست کو, ہم نے نہیں لگانا, جو مرضی ہو جائے ہم اس درخواست کو نہیں سنیں گے. انہوں نے پٹیشن ہی ریجیکٹ کر دی. پہلے اس کے اوپر عدم اعتماد کیا, اس کے اوپر اعتراض لگایا, پھر اس کے بعد انہوں نے پٹیشن ہی ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد اب پی ٹی آئی کی 2-3 پٹیشنز گئی ہیں وفاقی آئینی عدالت کے اندر, جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات 27ویں آئینی ترمیم پر, اس کے بعد جو 2024 کے انتخابات, مخصوص نشستوں کا معاملہ, اور ایون کہ یہ 26ویں ترمیم والا معاملہ تو ابھی چل رہا تھا. کہ آپ اندازہ کریں, آپ ذرا امیجن کریں کہ معاملہ کیا ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ ابھی تو یہ ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا, ابھی تو 26ویں ترمیم کو وہاں پر چیلنج کیا گیا تھا, ٹیک اپ کیا گیا تھا, اور اس کی سماعت ہو رہی تھی, کیس چل رہا تھا, کہ اچانک سے 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے. وہ بلا جو 26ویں ترمیم کا کیس ہے وہ رک جاتا ہے, اس کو ڈی ریل کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اب اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیس چلے گا نہیں چلے گا, اس کے پر سماعت ہوگی نہیں ہوگی. وہ مکمل طور پر کیس ہی فارغ ہو گیا, وہ منظر سے ہی غائب ہو گیا. نہ وہ کیس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی, نہ کچھ اور چیز. تو اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے. اب یہ پبلک کے سامنے, لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے 25 کروڑ عوام, جو تقریباً کوئی 50% ان کا ذہن تھا کہ چلیں اگر یہ فائدہ مند ہوتی ہے, اگر اس سے کوئی فائدہ نکلتا ہے, اگر اس سے جو ریاستی, حکومتی, آئینی, سیاسی جو مقدمات ہیں وہ جلدی حل ہوں گے, ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا, بینیفٹ ہوگا, تو ٹھیک ہے, اس 26ویں آئینی ترمیم کو, 27ویں آئینی ترمیم کو, اور اس کے نتیجے میں بننے والی اس عدالت کو ہم تسلیم کر لیں گے, مان لیں گے. اس کی کارکردگی تو پہلے دیکھنے دیں. وہ 2 دن, ٹوٹل 2-4 دن لگے ہیں. اس کی جو اصلیت ہے, حقیقت ہے, یا اس کی جو اوقات ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی, اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف ایک سرکاری ملازمین کی طرح, یہ سرکاری ماتحت ادارے کی طرح آپریٹ کرے گا, کام کرے گا, اور جو اس کو اوپر سے آرڈر ملے گا, جو اس کو انسٹرکشن ملے گی, جو اس کو کہا جائے گا, سیم وہی یہ فیصلہ سنا دے گا, بات کر دے گا, اور سیم اس کی جانب سے یہ بات سامنے آ جائے گی. تو یہ اس وقت ہوا ہے وہاں پر وفاقی آئینی عدالت کے اندر, جو کہ 27ویں ترمیم کے نتیجے میں بنی. اس کی جو اصلیت, اس کی جو حقیقت, وہ دنیا کے سامنے آ چکی ہے. اب یہ ان کے اوپر ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ فرض ہو گیا, یہ ججز کے اوپر بھی, وکلاء کے اوپر بھی, اپوزیشن جماعتوں کے اوپر بھی, اور تمام جماعتیں جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر, حکومت کے اندر موجود ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوگا. یہ آپ دیکھیے گا, ان کو بھی اس کی حدت کا, جو اس کی حدت ہے, جو ہیٹ ہے, وہ انہیں بھی سہنی پڑے گی. اس کا بھی ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا, اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں یہ جو ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے, یہ ایسا نہیں کہ جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ آگ ان تک نہیں پہنچے گی, ان کے گھر تک پہنچے گی, تب ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کام ڈالا تھا.